ڈاکٹر طاہر القادری صاحب ہزاروں کتابوں کے مصنف، بیانات ایسے کہ رلا دیں عشق رسول میں، اور لوگ ان کے علم کی وجہ سے اتنے بے حد متاثر، دنیا بھر میں انہوں نے ادارے قائم کرے جو ہے وہ اہل سنت کا کام کیا، اور ہم کہتے ہیں اہل سنت میں نہیں ہے، بلکہ وہ تو اگر کوئی کہے گا، اور عام طور پہ جب انتا بھی یہ بات پوائنٹ جو کہتے ہیں اگر میں سنی نہیں ہوں تو کوئی بھی سنی، استغفر اللہ۔ تو یہ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اتنی کتابیں، اتنا کام اہل سنت ہے۔ دیکھیے، اہل سنن کسی گلی محلے کا نام نہیں ہے کہ جو فلاں گلی میں رہتا ہے وہ اہل سنت ہے، فلاں محلے میں رہتا ہے وہ اہل سنت ہے، فلاں گاؤں یا شہر میں رہتا ہے وہ اہل سنت عقیدے کا نام ہے۔ جو اہل سنت کے عقیدے پر ہیں وہ اہل سنت۔ اہل سنت کے عقائد و نظریات کوئی 50 100 150 سال سے نہیں پیدا ہوئے، اللہ کے کرم سے یہ صحابہ، اہل بیت، تابعین، تبع تابعین سے لے کر آج تک امت کے بدیوں سے نقل ہوتے آ رہے ہیں۔ ڈاکٹر طاہر القادری کے جو عقائد و نظریات ہے سارے کو آج سنت عقیدے پر نہیں ہیں، بلکہ ڈاکٹر طاہر القادری کے نظریات کے ساتھ تو کفر کی حد تک ڈاکٹر طاہر القادری کے بیانات اور کفر کی حد تک اس کے اپنے سٹیٹمنٹس موجود ہیں۔ 2006 میں منہاج القرآن میں ایک کرسمس ڈے کا انہوں نے انعقاد کیا تھا، اس میں ڈاکٹر طاہر القادری نے بیان دیا تھا، وہاں جو موجود عیسائی تھے اور عیسائیوں کے پادری آئے ہوئے تھے، تو طاہر القادری نے بیان دیا، اور اس بیان کے اوپر پھر علماء نے باقاعدہ فتاوی جات بھی جاری کیے، انڈیا سے بھی، پاکستان سے بھی اس پر جو ہے وہ فتوے چھپے۔ مفتی کوثر حسن صاحب انڈیا سے، انہوں نے اس پر فتویٰ دیا، اور یہاں گجرات سے مفتی اشرف القاضی صاحب، گجرات والے مراٹھیاں والے، انہوں نے بھی فتویٰ دیا طاہر القادری کے اس قول پر کہ جب طاہر القادری نے یہ کہا کہ دنیا میں 3 بڑے مذہب ہیں، یہودیت عقیدے کے ماننے والے، اور عیسائی عقیدے کے ماننے والے، اور مسلمان، اور یہ تینوں بلیورز میں شمار ہوتے ہیں، ان میں سے کافر کوئی نہیں۔ آپ آن کیمرہ یہ ریکارڈ ہوا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں سوشل میڈیا پہ، یہ سٹیٹمنٹ طاہر القادری کی موجود ہے، یہ کہا ہے کہ ان میں سے کافر کوئی نہیں۔ اور امام اہل سنت اعلیٰ امام احمد رضا خان محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فتاوی رضویہ میں واضح صاف لفظوں میں لکھا ہے کہ ہماری شرع مطہر میں ہر غیر مسلم کافر ہے، وہ چاہے یہودی ہو، عیسائی ہو، یا مجوسی یا نصرانی، کوئی بھی ہو، جو اہل کتاب کو کافر نہ جانے خود کہتے۔ اس طرح کی چیزیں موجود ہیں۔ پھر خمینی جیسا قطر رافضی، جس کے بعض عقائد و نظریات اس کی کتابوں کے اندر موجود ہے، کشف الاسرار نامی اس کی معروف کتاب ہے، جس میں اس نے یہ کہا کہ نعوذ باللہ قرآن پاک میں صحابہ نے اس طرح تعریفیں کی ہیں جس طرح کہ یہود و نصارہ نے آسمانی کتابوں کے اندر تعریفیں کی، اور یہاں تک کہا کہ میں ایسے خدا کو نہیں مانتا جس نے عثمان جیسے کماشتے مقرر کیے ہیں، نعوذ باللہ تعالیٰ۔ سیدنا صدیق اکبر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما کو نعوذ باللہ کشف الاسرار میں کافر لکھا۔ اس خمینی کے مرنے پر طاہر القادری نے یہ کہا کہ خمینی کا جینا علی کی طرح، مرنا حسین کی طرح، نعوذ باللہ تعالی۔ پھر خمینی اور طاہر القادری کے اندر مماثلت کے اوپر پورا مضمون منہاج القرآن کے مجلہ کے اندر چھپا۔ روافض کے حوالے سے طاہر القادری کی جو کے درم گوشے ہیں، اور دیگر بہت ساری ایک طویل فہرست ہے طاہر القادری کے جو اہل سنت و جماعت اور اسلام سے متصادم عقائد نظریات کی۔ تو طاہر القادری کی ان عقائد نظریات کی وجہ سے ہمارا اہل سنت و جماعت کا موقف ہے کہ طاہر القادری اہل سنت عقیدے پر نہیں ہے۔ پھر افضلیت کا مسئلہ ہو، افضلیت شیخین کا، وہ بھی طاہر القادری کی کتابیں اٹھا کر دیکھ رہے ہیں، سیف الجلی اور القول الوسیع، اس کے اندر طاہر القادری نے یہاں تک لکھا ہے کہ خلافت ظاہری اور خلافت باطنی کا فرق کیا، سیاسی خلافت کا، اور یہ کہا ہے کہ جو سیاسی خلافت ہے اس کا دائرہ فرش تک ہے، اور روحانی اور باطنی خلافت کا دائرہ عرش تک ہے، یعنی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی خلافت یہ اس کا دائرہ فرش تک ہے، اور مولا علی کی خلافت کا دائرہ عرش تک ہے۔ تو وہاں بھی ابدریت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی خلاف عقیدہ بیان کیا، اور دیگر اور بہت ساری چیزیں طاہر القادری کے عقائد موجود ہے، جس کی بنیاد پہ طاہر القادری کو اہل سنت کے عقیدے پر نہیں سمجھتے۔